الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على خاتم الانبیاء اما بعد یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے محترم کاشف بھائی فرام فیصل آباد، آپ نے جناب حضرت مولانا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کی ویڈیو بھیجی ہے، ویڈیو لنک فیس بک سے ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کے حوالے سے۔ اس گفتگو کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن پر اعتراض اور اعتراضات وارد ہیں دلیل کی بنیاد پر، لیکن میں اپنی بات کو شارٹ کرنے کے لیے ٹو دی پوائنٹ اور مختصر بات کروں گا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت اور قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کے جن کا آپس کے اندر 20 سال کا تعلق تھا، بقول خلیل الرحمان صاحب، وہ جیو اور بول اور ایئر وائی اور دیگر چینلوں کے ذریعے سے۔ اب جب کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی موت ہو گئی ہے تو اس حوالے سے مختلف علماء کرام نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جو کتاب و سنت نے کہا وہ بتا دیا۔ قاری خلیل الرحمان صاحب اگر ٹو دی پوائنٹ بات کر دیتے کہ ایک بدعقیدہ اور مشرک بندہ مر گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی تو قاری صاحب کو پریشان نہیں ہونا تھا، اتنے سارے سوالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا، صرف ایک ہلکا سا جواب دے دیتے، یا کم از کم اور کچھ نہیں تو قرآن کی آیت ہی پڑھ دیتے، ما کان للنبی والذین آمنوا۔ آیت پڑھنے میں ان کو شاید 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ لگ جاتے۔ بہرحال قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب اپنے اس ویڈیو بیان کے اندر کہتے ہیں کہ سوال کر کر کے اہل حدیثوں نے میرا دماغ خراب کر دیا اور کہا کہ یہ اہل حدیث ہیں لیکن ہیں شرارتی۔ گزارش یہ ہے قاری خلیل الرحمان صاحب جب بول چینل پر اور دیگر ٹی وی چینل کے اوپر اہل بدعت اور اہل شرک بریلوی حضرات ڈاکٹر عامر لیاقت کی موجودگی میں اہل حدیث کو حرام دا، مطلب یہ پنجابی کے ورڈ تھے غالباً، اردو میں یہ ہے کہ اہل حدیث حرام کی پیداوار ہیں، اس وقت آپ کا دماغ خراب نہیں ہوا؟ تو سوال کر کر کے کہا کہ میرا دماغ خراب کر دیا۔ آئندہ کے لیے میں آپ سے چھوٹا ہوں لیکن بڑی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر آپ ٹو دی پوائنٹ بات کر دیا کریں تو نہ سوالات کی برباد ہوگی نہ آپ کا دماغ خراب ہوگا۔ مثلا ہم ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، جیسے آپ نے پڑھا، ہم نے بھی پڑھا اور لکھا، ساتھ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اب دیکھ لیں یہ کتنے سیکنڈ لگے ہیں۔ مجال کے آئندہ کے لیے آپ سے مزید سوال ہوتا اور نہ ہی آپ کا دماغ خراب ہوتا۔ ایک تو یہ کہ لوگوں نے آپ سے سوالات کیے اور آپ کا دماغ خراب ہو گیا، اس کے لیے کوئی آپ اچھا سا کرشی کا یا ہمدرد کا دماغی ٹانک استعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل حدیث ہیں لیکن شرارتی اور فتنہ پرور ہیں۔ سب پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم اور قابل عزت اور قابل رسپیکٹ حضرت مولانا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، میں ایک ادنا سا طالب علم نہایت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، آپ نے گرگٹ صفت انسان کی وجہ سے آپ نے ایک
ایسے بندے کی وجہ سے جو کہ مسخرہ پن رکھنے والا، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنے والا، جانوروں کی طرح زمین پر لیٹ کر لمبی لمبی زبان نکالنے والا، ایک ایسا گرگٹ صفت شخص یعنی ڈاکٹر عامر لیاقت ہو کہ جو محرم کے دنوں میں ہمیں شیعہ نظر آتا، امام باڑوں میں بیٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور پوتر صحابہ پر زبان درازی کرتا، ربیع الاول کے دنوں کے اندر وہ بریلوی بن جاتا، اور ٹی وی ٹاک شوز کے اندر یا ٹی وی شوز کے اندر وہ اپنے آپ کو مسٹر بین اور مسٹر چالری کی طرح کی حرکتیں کرنے والا. ہاں جی، یہ جی تو پاکستان غالباً جیو پر لگتا تھا، جی تو پاکستان، اور اس طرح کے دیگر ٹی وی ٹاک شوز کے اندر یا ٹی وی شوز کے اندر عامر لیاقت مسٹر بین کے جیسا اور مسٹر چارلی کے جیسا کردار ادا کرنے والا، اور جس کی ذاتی زندگی دیکھیں تو عجیب عجیب چیزیں اس کے اندر بھری پڑی ہیں. یعنی اگر ہم ذاتی زندگی میں دیکھیں تو آسان لفظوں میں دیوسیت کا کردار رکھنے والا. دیوسیت کون ہے؟ جو پہلی رات کی نئی نویلی دلہن خود دیکھ دیکھ کر آنکھیں اور جی بھرنے کی بجائے وہ اس پر ویڈیوز اور پکچرز بنا بنا کر کے سوشل میڈیا اور یہ سنیک ویڈیو کے ذریعے پوری دنیا کو دیدار کروا رہا ہے. تو ایسا شخص جو گرگٹ کی طرح رنگ بدل جائے، محرم میں شیعہ نظر آئے اور ربیع الاول میں بریلوی نظر آئے، ٹی وی شوز اور جی تو پاکستان جیسے پروگراموں میں وہ مسٹر بین اور مسٹر چالری سے کئی قدم آگے بڑھ جائے، آپ نے اس شخص کی موت کے حوالے سے اور اس پر آنے والے سوالات کے حوالے سے اہل الحدیث کے متعلق کہا کہ اہل حدیث ہیں لیکن شرارتی ہیں، اور یہ کہ یہ اہل حدیث ہیں لیکن فتنہ پرور ہیں. بہت افسوس ہوا جب عالم دین کا یہ حال ہو تو علی مرزا جیسے لوگوں سے کیا گلا. جب عالم دین کی یہ گفتگو ہو تو اسحاق جھال والے جیسے لوگوں سے ہمیں کیا گلا کرنے کا حق بنتا ہے؟ پھر تو علی مرزا جہلمی سے کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم گلا کریں، پھر تو کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اسحاق جھال والے سے گلا کریں. میں دوبارہ کہوں گا، آپ کو چاہیے کہ آپ اہل الحدیث سے معافی مانگیں. ایک گرگٹ کے اور ایک مسٹر بین اور مسٹر چالری کے جیسا کردار ادا کرنے والا یا کردار رکھنے والے شخص کے متعلق سوالات پر آپ نے اہل حدیث کو شرارتی اور فتنہ پرور کہہ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور اہل حدیث بھائیوں سے کہوں گا، فون اٹھائیے اور فون لگائیے. جو آپ کے سوال پر اللہ کا قرآن پڑھے اور نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ فرقی لے رہا ہے.